بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم خبر ہمارے ممدوح ہیں جناب ظفر حجازی صاحب، اور ظفر حجازی صاحب جو ہیں وہ ثاقب نثار کے وکٹم رہے ہیں، کیونکہ یہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے وہ ہیرے دینے سے انکار کر دیا تھا جو کہ ثاقب نثار کو چاہیے تھے۔ تو پھر ان کے اوپر فیض نیٹ ورک کے ہاتھوں جو بیتی وہ ایک داستان ہے ظلم و ستم کی، جو بیان کرتے ہوئے ظفر حجازی صاحب بھی رو پڑتے ہیں اور ہم بھی رو پڑتے ہیں۔ تو خیر وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میاں والی جلسے کا اعلان ہوا، خبر بنی، میاں والی جلسہ کینسل ہوا، خبر بنی، پنڈی جلسے کا اعلان ہوا، خبر بنی، پنڈی کا جلسہ کینسل ہوا، خبر بنی۔ تو ان کا مقصد پورا ہو گیا جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ آپ دیکھتے رہیے مزید تفصیلات کے لیے۔ اچھا، یہ بنیادی طور پہ میں نے کیوں کہا ہے، کیونکہ وہ خبروں میں رہنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیے نا، انہوں نے ڈونٹ کو ایک ایشو بنایا اور میڈیا پہ صرف ہم ڈسکس ہوں، اور آپ اندازہ کریں کہ ٹی وی کے اینکر اور اینکرنیاں اور ان کو جو بولنے کے لیے جو مواد دیا جانا ہوتا ہے، وہ لکھنے والے سکرپٹ رائٹر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ ایک دن وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جلسہ کرنے جا رہا ہے خان، کیا اس کا اثر آئے گا، انقلاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور دوسرے دن اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اسی پروگرام میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خان نے کمال کر دیا ہے، یہ کر دیا، انہوں نے جلسہ کینسل کر کے اپنے مخالفین کی دوڑے لگوا دی، اور شرم بھی نہیں آتی یار۔ ٹھیک ہے، لیکن جو اصل بات جس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جناب کینیڈا کے اندر ایک مووی ہے جس کو یوتھی اس وقت گاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اوورسیز یوتھی۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں ہوا کیا۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پیش ہوئی، اس قرارداد کے اندر 3 نکات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے، کینیڈا کی حکومت پر زور دیا گیا ہے اس قرارداد کے ذریعے، اور وہ قرارداد جو ہے اس کے ذریعے زور دیا گیا ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ آئی ایم ایف سے فنڈز کی جو اجرا ہے، جو ریلیز ہے، اس کو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان سے منسلک کروائے، یعنی کہ عمران احمد خان نیازی کو جو قید رکھا گیا ہوا ہے اس سے منسلک کروائے اور اپنا کردار ادا کرے۔ یہ کینیڈا کی حکومت پہ زور دیا گیا۔ پہلی میں عمران خان کی رہائی نہیں ہے، پہلی میں صرف ہیومن رائٹس ہے۔ کینیڈا کی حکومت براہ راست پاکستان حکومت کے اوپر سفارتی دباؤ ڈالے کہ وہ وہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی بند کرے اور عمران احمد خان نیازی سمیت دیگر ارکان کو رہا کرے۔ لیکن عمران احمد خان نیازی کی کور کے اندر کون اپنا لچ فرائی کر رہا ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے آج کے ویلاگ کے اندر، آپ نے میرے ساتھ رہنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کینیڈا میں کی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ قرارداد پاس کیسے ہوتی یا پیش کیسے ہوتی ہے۔ کوئی بھی عام 25 کنیڈین، صرف 25 عاقل بالغ ووٹر کنیڈین، اگر ایک کاغذ کے اوپر ان کا جو دیا گیا طریقہ کار ہے جو آن لائن دستیاب ہے اس کے مطابق اسی مطالبے پہ مشتمل کوئی قرارداد لکھیں اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جا کر، اندر جانے کی اجازت تو صرف ممبران کو ہوتی ہے نا، تو اندر جاتے ہوئے کسی رکن کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ جناب کلرک کو پکڑا دیجئے گا، یہ ہماری قرارداد، تو وہ کلرک کو پہنچانے کا پابند ہوتا ہے اور اسے کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ جاتے ہوئے کلرک کو پکڑا دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی انکار کرے تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق ادا کرنے سے انکاری ہو رہا ہے۔ وہ اندر جا کے متعلقہ کلرک کی ٹیبل کے اوپر رکھ دیتا ہے، متعلقہ کلرک جو ہے اس کو کھولتا ہے اور کھول کے اسے پارلیمنٹ کے اس سیشن کے ایجنڈے کا حصہ بنا۔ جب بھی پارلیمنٹ بیٹھتی ہے اس دن 15 منٹ اس طرح کی قراردادوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اور اس طرح کی قراردادوں کے اوپر وہی روایتی ہوتا ہے حکم سپیکر کی طرف سے کہ حکومت کو بھیجی جائے کہ حکومت اس کے اوپر کیا کہنا چاہ رہی ہے، یا حکومتی وزیر موجود ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ جی یہ ہدایات لے کے آپ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کا کیا پالیسی ہے۔
اب تک کی قرارداد صرف جو ہے وہاں پہ 25 ارکان نے دستخط کیے ہیں کینیڈین یوتھڑ نے، اور جا کے روبی سہوتا نامی ایک بھارتی نیاد ممبر پارلیمنٹ ہے، اس کے حوالے کی، اس نے جا کے کلرک کو دے دی۔ اب جب روبی سہوتا سے لوگوں نے احتجاج کیا تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں اس بندے سے نہ پکڑتی، اس گروپ سے تو کسی اور میں نے آگے دے دینی تھی پکڑ کے وہ قرارداد، میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ نہ میں نے ڈرافٹ کی نہ میں نے پیش کی، میں نے صرف اس کلرک تک پہنچائی ہے، اور کلرک نے آگے اس کو سیشن کے اندر لگا دیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور حکومت کینیڈا سے کہا گیا کہ وہ اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر واضح کرے۔ ابھی تک اس کی قانونی، غیر قانونی، آئینی، غیر آئینی، جائز ناجائز ہونے کی کوئی بحث ہی نہیں، وہ پروسیجر میں لگ گئی ہے، لیکن ہٹ کے بڈھن انہوں نے دمالیں ڈالنی شروع کر دی، انہیں سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنا لیے، کیونکہ ڈونٹ والا ٹرینڈ جو تھا اس پہ زیادہ رقم لگا بیٹھے تھے، اور جو کہ عدلیہ کے لیے اس وقت رقم بھی کئی طرف سے آ رہی ہے نا، وہ منال والے جو ہیں جن کا قبضہ ختم کروایا ہے جو ڈکیتوں کا، اور اگر ہم آپ کو بتائیں کہ کن خدمات کے عوض مشرف صاحب نے یہ منال ان کو یہ ادھر الاٹ کیا تھا پہاڑیوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ چلے میں ریفرنس کے لیے آپ کو کہہ دیتا ہوں، یحییٰ خان کا ایک بلیک بیوٹی کا ذکر ملتا ہے نا تاریخ کے اندر، جو بغیر چھت کے کار کے اندر، سپورٹس کار کے اندر یحییٰ خان کے ساتھ بیٹھ کے تو پنڈی کی سڑکوں کے اوپر گھوما کرتی تھی، یاد، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے کوئی معاملات تھے مشرف صاحب جو انہوں نے پورے کیے تھے، اور اس کے عوض یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو جگہ الاٹ ہوئی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا جرم کیا کہ انہیں کہا کہ بھائی یہ آپ کام یہاں پہ نہیں کر سکتے، یہ جنگلات کی زمین ہے اور جنگلات تک ہی رہنی چاہیے، رہنے دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ انہوں نے خالی کروا دی، اور وہ جو سارا سٹرکچر انہوں نے ناجائز تجاوز کے طور پہ کیا ہوا تھا اس کو ختم کروا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ڈونلڈ والا ایشو دیکھ لیں، اور بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جتنی کیمپین چل رہی ہے اس کو فائنانسنگ وہ کر رہے ہیں، 100% فائنانسنگ وہ کر رہے ہیں۔ میں کیا وہ باقی ملک ریاض کی کار ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس ایکٹیویٹی کے نتیجے کے اندر بہت سے ملک ریاضوں کی دھوم کے اوپر بھی تو پاؤ آیا نا، بہت سے ناجائز قبضہ فروش جو ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے بھی تو ہوئے ہیں نا۔ قاضی صاحب کی چونکہ کریکٹر اسیسنیشن ادھر سے چل رہی تھی، اور وہ تھا یہ ایشو کینیڈا والا ابھی انہوں نے یوتھروں نے اٹھانا ہے، لیکن اس میں جو اہم بات ہے جو میں آپ کی اور پاکستان کے اندر تمام لوگوں کی نوٹس میں لا رہا ہوں، میں خاتم النبیین کا درود پڑھ کے یہ پروگرام شروع کرتا ہوں، اس لیے میرے پہ فرض آتا ہے کہ میں اس بات کی نشاندہی کروں۔ جن مجھے انتہائی ذمہ دار افراد جو وہاں پہ پارلیمنٹ کی کوریج کرنے جاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تحقیق کر کے بتایا، اور وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ کینیڈین شہری، اور اب صحافی ہونے کے باعث اپنے ارد گرد جانتے بھی، تو انہوں نے باقاعدہ تحقیق کر کے بتایا کہ رضی صاحب ان 25 افراد کے اندر 18 جو ہیں وہ سکہ بند قادیانی ہیں، بلکہ یہ جو ان کے قادیانیوں کے جو سینئر لوگ ہو جاتے ہیں نا، مربعین ان کو کہتے ہیں، جو کہ تبلیغ کا کام بھی ساتھ میں سر انجام دیتے ہیں، اور جو ان کی کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کہ کوئی ماڑا ہے تو انہوں 4 پیسے دے دیتے کسی کو لے کے، یہ مربعین کے اندر شمار ہوتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں 7 بھی ہوئی ہوں تے اسی نہ جان دی ہوئی، لیکن یہ 18 کے بارے میں میں آپ کو کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ وہ قبیلہ قادیاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بار بار انسانی حقوق اور اقلیتی حقوق اس کے اندر ڈالے گئے ہیں نا، تو روندی یاراں نوں نہ لے کے پڑھاواں دا وہ والا مسئلہ یہ رونا کچھ اور ہے، اور بہانہ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کا کیا جا رہا ہے، ویسے وہ بھی ان کا نوازا ہی ہے لوگ کہتے ہیں بھائی، ہاں۔ تو بہرحال یہ تھا، میں نے کہا کہ اس طرف نظر رکھی جائے کہ کون گھوم گھوم کے کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اب میرے اس ولاگ کو اب بڑے ہیوی لوگ جو ہے نا، بڑے جو ہیں جن کے اوپر میں نے ابھی زد لگائی ہے، انہوں نے رپورٹ کرنا اسے ہیٹ سپیچ کہنا۔ یہ ہیٹ سپیچ کہاں سے ہو گئی؟
آپ کی آئیڈینٹی بتائی جائے کہ آپ کون ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہو. ٹھیک ہے نا. آپ کے ایجنڈے کو بے نقاب کیا جائے، یہ ہیٹ سپیچ ہو. آپ میرے ملک کی جڑیں کھودتے رہیں تاکہ آپ اس کو ایک ناکام ریاست ثابت کر سکیں، اور پھر یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے جعلی اور جھوٹے کذاب خلیفے نے اس کی پیشگوئی کی تھی 1973 کے بعد، 74 کے بعد. تو یہ میرا مطلب ہیٹ سپیچ ہوگی؟ یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے. پائن سانو بچن دا حق تے دیو نا. تسی وار کرن دے ہو تو ہمیں بچنے کا حق تو دینا. کیا خیال؟ تو بہرحال میں نے کہا کہ اس امر کی نشاندہی شاید کوئی اور نہ کر پائے اور یہ بھاری پتھر کوئی اور نہ اٹھا پائے، تو ہم اس کے نیچے سر دیے دیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.